مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی میں آپ کو سلام کا جواب دینا پسند نہیں کروں گا۔ السلام علیکم بھائی، آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی ہے، آپ کیمرہ مائک تھوڑا قریب کر لیں۔ اچھا ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے جی بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ سب اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ آپ کہاں رہتے ہیں میرے بھائی؟ پاکستان سے آپ؟ میں پاکستان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اسلام آباد میں ہی ہوں، اچھا اسلام آباد۔ اور ایریا آپ ٹاؤن۔ ماشاء اللہ، آپ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ نام میرا جو ہے محمد۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں ماشاء اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوا اہل کہ سنت آپ والجماعت سے میرا تعلق ہے۔ جی صحیح بات، آپ نے شروع میں ہی اپنا الحمدللہ عقیدہ بتا دی کہ آپ دیوبند سے ہیں، تو کیا آپ کا جی یہ جی عقیدہ جو بریلوی ہیں وہ سچا فرقہ نہیں؟ احمدی کے بارے میں میرے بہت سارے کوشچن ہیں۔ میرے بھائی آپ میرا سوال سن سکتے ہیں؟ آپ کی تھوڑی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ جی آپ سوال ریپیٹ کریں۔ ہاں، میرا سوال ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ دیوبندی ہیں، تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو احمد رضا خان صاحب ہیں ان کا فرقہ حقیقی طور پہ اہل سنت نہیں؟ ہاں یہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، جو قادیانی ہیں بالکل کافر ہیں، نہیں، قادیانیوں کی نہیں، اور یہ میں نے آپ سے فاسق احمد عقیدہ رضا ہے۔ خان کا پوچھا میرے بھائی، میں نے آپ کو احمد رضا خان بریلوی کا پوچھا ہے۔ اچھا احمد رضا خان بریلوی جو ہے نا، وہ تو جو ہے بریلوی مسئلے فکر کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نا۔ وہ اسکالر ہے، جی وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اسکالر ہیں۔ لیکن کیا آپ ان کو حق والا فرقہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو، یا ان کو گمراہ خارج از اہل سنت سمجھتے ہیں؟ وہ آتے تو اہل سنت میں، مگر بدعات کی وجہ سے جو ہے نا کچھ باتیں ایسا نہیں کہ جو بدعت ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، انہوں نے فالو کی ہیں، اس وجہ سے اختلاف تو ہیں۔ اچھا، لیکن میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ہی فرقہ سچا ہوگا، دوسرے پھر نار ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ کیا بریلوی مکتبہ فکر سچا فرقہ یا گمراہ فرقوں میں سے؟ سچا فرقہ ہے بالکل بھی، یہ جو ہے اہل سنت وال جماعت کے اندر چار ائموں کو جو فالو کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ تو آپ نے کہا ہے کہ آپ دیوبندیوں کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بھی وہ سچا فرقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچا اسلام تو ایک ہوگا، آپ کہہ رہے نہیں بریلوی بھی سچا اسلام ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بریلوی کہ جو احمد رضا خان ہے وہ آپ کے بارے کیا کہتے ہیں، آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ نہیں میں یہاں پر بریلوی اور دیوبندیت کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قادیانیوں کے۔ ایک سیکنڈ آپ کو میں میوٹ کیا، میں بول رہا ہوں، آپ کو پورا موقع ملے گا، فکر نہ کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ احمد رضا خان مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی خود کافر ہے، من شک فی کفری و عذابہ فقط کفرا۔ پھر احمد رضا خان کہتے ہیں دیوبندی، نیچی، وہابی یہ سب مرتد ہے، ان کا عورت کا جو نکاح ہوگا وہ کافر سے یا جانور سے یا انسان سے یا جانور سے، یہ محض باطل زنا ہے، اور سب دیوبندی جو ہیں اولاد الزنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے وہ مسلمان ہے، وہ تو آپ کو کافر کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کو کافر کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کے رشید احمد گنگوئی تو احمد رضا خان کو مشرک کافر سمجھتے ہیں، آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں آپ دیوبندی ہے۔ المحند المفند میں لکھے کہ
احمد رضا خان شیطانی لشکر ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں، تو اب دیوبندی کیسے ہوئے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک سچ اسلام ہے، آپ کہتے ہیں یار ہم بھی اہل سنت ہے، احمد رضا خان بھی اہل سنت ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ آپ میرا مائک میوٹ نہ کریں نا، جی جب میں بول رہا تو ہوں گا آپ بات، جب میں بول رہا ہوں گا پھر آپ نے نہیں بولنا، پھر میں نہیں میوٹ کروں گا، اب آپ ہاں بولیں۔ آپ نے یہ پتہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے، مگر اتنا پتہ ہے مجھے قادیانی دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو میں قادیانی کے بارے میں بات کرنا ہوں، مرزا قادیانی کے بارے میں آپ بات کریں، اس سونے فرقہ واریت کو یہ بات کریں کہ اسلام سچا اسلام کیا ہے، دوسرا اسلام کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ آگے یہ آیت آگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ پھر دوسری آیت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ مرزا جو ہے اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی بات سنیں، اگر آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہاں آئیں مناظرہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کیمرہ آن کر کے کر سکتے ہیں مناظرہ؟ کیمرہ آن کرنے کو چھوڑے، میں ادارے کے اندر کام کر رہا ہوں، پھر قادیانی اس طرح آ جاتے ہیں 19-20 کرتے ہیں، اس طرح بات کریں ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی دیکھیں، اگر ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر ایسے کام ہوگا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا اس کا بھی آپ نے جواب تو دینا ہے، آپ نے ابھی تک تو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے چلیں، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے بھیجیں، میں آپ کے ساتھ کروں گا پھر بات۔ اچھا ابھی نہیں کرنا چاہتے؟ انشاءاللہ میں کتابیں رکھ کے پھر آپ سے بات کروں گا، میں آپ کو چپ نہ کرایا پھر کہنا آپ۔ میرے بھائی جو ابھی آپ سے سوال پوچھا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے نا، مرزا کے کتے ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کنجر کی اولاد جو ہے مسلمان تو نہیں ہے۔ دیکھیں اب انہوں نے گالیاں شروع کر دی تو ان کو ہم نے نکال دیا، یہ ان کی علمی حالت تھی۔